خطیب صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم لوگ کشمیر انڈیا میں رہتے ہیں. اللہ آپ کے رہنے کو مبارک کرے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بھائی ہیں ہمارے، جب بھی سلام کرتے ہیں تو السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خود ہی سلام کرتے ہیں، خود ہی جواب دیتے ہیں. تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ سلام کا طریقہ درست نہیں ہے. آپ جب سلام کریں، کسی نے آپ کو سلام کیا ہے تو یہ تو اس کے سلام کا جواب دیں، یا آپ سلام کر رہے ہیں تو بس سلام کریں. ایسا نہیں کہ سلام اور جواب دیں. ہمارے یہاں بچوں کو بعض مرتبہ یہ دیکھا گیا ہے، یہ تربیت کی، معذرت کے ساتھ تربیت کی کمی ہے کہ جب ہم بچوں کو سکھائیں گے نا کہ کسی بڑے نے آپ کو سلام کیا ہے تو اس کے سلام کا جواب دیں. بڑا سلام کرتا ہے تو چھوٹے بچے، سلام اس نے کیا ہے لیکن چھوٹے بچے کیا کرتے ہیں، اس کے سلام کا جواب نہ دے کر یہ کہتے ہیں السلام علیکم. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑوں کو ہمیں سلام ہی کرنا ہے، حالانکہ یہ درست طریقہ نہیں ہے. درست یہ ہے کہ آپ کو اگر کسی نے سلام کیا ہے تو آپ کو اس کا جواب دینا ہے. خیر، آپ یہ سوال سماعت فرما لیجئے. ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا ہم اذان کے بعد تحت المسجد پڑھ سکیں گے اذان کے یا بعد کہ وقت کی نماز پڑھیں گے؟ وقت کی نماز پڑھیں گے یا تحیۃ المسجد پڑھیں گے؟ بالکل میں پڑھ کرتا ہوں انشاءاللہ. سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا المشروع لمن دخل المسجد ان يصلي تحیۃ المسجد رکعتین قبل ان یجلس فی ای وقت کان. تو جب آدمی مسجد میں داخل ہوتا ہے تو کسی بھی وقت وہ مسجد میں داخل ہو تو اسے 2 رکعت نماز پڑھنی، تحیۃ المسجد پڑھنی چاہیے. اور اس کی دلیل انہوں نے بتائی ولو فی وقت نہیں، اس سے قطع نظر کہ آپ مغرب کے بعد، مغرب سے پہلے، عصر کے بعد، یا فجر سے پہلے، فجر کے بعد، کسی بھی وقت آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، آپ کو 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھنی ہے. یہ مسنون عمل ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین. تو جب کوئی انسان مسجد میں داخل ہو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھ لے. اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مساجد کو ان کا حق دیا کرو. تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اس کا حق کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھنا مسجد کا حق ہے. لیکن سائل یہ جاننا چاہ رہا ہے، تو سائل کے جواب میں شیخ بن باز نے فرمایا کہ آپ اگر ایسے وقت میں داخل ہوئے ہیں کہ جیسے ظہر ہے، ظہر سے پہلے سنتیں ہیں، تو آپ ظہر سے پہلے کی سنتیں اگر آپ پڑھ لیتے ہیں، 4 رکعت سنتیں ظہر سے پہلے پڑھی جاتی ہیں، سنتیں مؤکدہ جن کو بولتے ہیں، تو آپ کی وہ 2 رکعت تحیۃ المسجد بھی ہو جائے گی اور 2 رکعت سنتیں مؤکدہ بھی آپ کی ہو جائے گی. تو آپ کو تحیۃ المسجد ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ گویا کہ عام کے عام گٹھلیوں کے دام. اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں شیخ عبد خالد المصلح کی محفل میں، انہوں نے خوبصورت نصیحت کی ہے، وہ سن لیجئے. تحیۃ المسجد کے بارے میں ہی سوال کیا جا رہا ہے. شكرا لك. عن حكم تحية المسجد. حکم تحیۃ المسجد أصلها ما في الصحيح من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي. وہی حدیث وهذا يدل على متفق علیہ حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. 3 ركعتين عند دخول المسجد. اب دخول المسجد سے اس کا تعلق ہے، جب بھی آپ مسجد میں داخل ہوں گے، وہ چاہے کوئی بھی وقت ہو، آپ کو تحیۃ المسجد ادا کرنی ہے. هذه الصلاة هل هي واجبة أم هي مؤكدة أم هي سنة؟ للعلماء في ذلك أقوال. یہ اس تحیۃ المسجد کے بارے میں بہت سے علماء کی رائے ہے. کئی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ واجب ہے، کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک مسنون عمل ہے، سنت مؤکدہ ہے. لیکن شیخ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سنت عمل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پر تاکید موجود ہے. اور ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، آپ خطبہ دے رہے ہیں تو آپ نے اپنا خطبہ روک کر
اس صحابی سے پوچھا کہ کیا تم نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے؟ قطع خطبته وقال أصليت ركعتين قال اصلی رکعتین اصلیت رکعتین، تو آپ نے اپنا خطبہ روک کر اس صحابی سے پوچھا کہ کیا تم نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے؟ قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. اس نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، میں نے 2 رکعت نماز نہیں پڑھی. تو آپ نے فرمایا کہ جلدی سے پڑھ لیجئے 2 رکعت، پھر اس کے بعد خطبہ سننا. فدل ذلك على تأكدها لأن فدل ذلك على تأکد. تو اس بات سے، اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کتنی اہم ہے یہ 2 رکعت نماز پڑھنا. اور اس بات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی آدمی اگر مسجد میں داخل ہو اور خطبہ امام دے رہا ہو جمعے کے دن، تو وہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کر ہی بیٹھے. الذي قطع الخطبة ولا يقطع الخطبة إلا لشيء. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبے کو منقطع کرنا، خطبے کو روک دینا، اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی اہم کام ہے. تو اہمیت کی حامل ہے یہ 2 رکعت نماز. مهم. وأمره بأن يصلي ركعتين. فأمره بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حکم دیا کہ 2 رکعت پڑھ کر بیٹھنا. من هذين الحديثين من هذين الحدیثین، ان حدیثوں سے علماء کے درمیان جو رائے قائم کی گئی ہے، أخذ العلماء الوجوب في بہت سے علماء نے کہا ہے کہ یہ تو واجب کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھو. قول من قال بالوجوب وهذا قول الظاهري. ظاہری یہ احادیث سے جو ظاہری معنی اور مفہوم سمجھا ہے، انہوں نے اس حکم کو اخذ کیا ہے کہ یہ واجب ہے. الجمهور على أنه سنة. جمہور اہل علم کا موقف یہ ہے، جیسے شیخ ابن باز وغیرہ نے فرمایا کہ یہ سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے. وهو الصحيح أنه سنة مؤكدة. وہ سنت مؤکدہ، صحیح بات یہی ہے کہ سنت مؤکدہ ہے. والحرص عليها اس پر آپ کو اور ہمیں عمل کرنا چاہیے اور اس کا خیال رکھنا چاہیے. ما صارفه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد في الخطبة جلس ولم يصلي ركعتين. قد يقال إن هذا استثناء، لكن هذا وإن كان استثناء يبين أن الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم الجمعة فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ليس واجبا، إنما هو على وجه التأكيد. یہاں جو بات آپ تک پہنچانی مقصود ہے وہ یہ کہ یہ مسنون عمل ہے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. ہمارے یہاں تو احناف کی مساجد میں اس کا بالکل اہتمام نہیں ہوتا. میرے حنفی بھائیو، پلیز 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھنا اجر اور باعث ثواب کا کام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران بھی اسے پڑھنے کا حکم دیا ہے. اس لیے اس حدیث پر عمل کرنا شروع کر دیجئے. اور آپ کسی وقت بھی مسجد میں داخل ہو، بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کر آپ بیٹھیں، یہی مسنون عمل ہے. اور اگر آپ ایسے وقت میں داخل ہوتے ہیں جیسے فجر کی نماز ہے یا ظہر کی نماز ہے یا کوئی اور نماز ہے، تو ایسے صورت میں اگر پہلی نماز اس سے پہلے جیسے ظہر کی 2 رکعت ہے، تو ظہر کی 2 رکعت سنت آپ پڑھیں گے، سنت مؤکدہ، تو آپ کو تحیۃ المسجد کا بھی ثواب ملے گا اور سنت مؤکدہ کا بھی ثواب مل جائے گا. اگر آپ فجر میں پہنچے ہیں تو فجر میں 2 رکعت پڑھ لیجئے. 2 رکعت نماز سنت فجر کی آپ نے ادا کر لی ہے، تو اس سے آپ کو دونوں اجر انشاءاللہ تعالی مل جائیں گے. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چینل کے ذریعے اس سنت کو عمل کرنے والے جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، پلیز مجھے لکھیے گا کہ اگر آپ اس پر عمل کرتے ہیں اللہ مبارک کرے، لیکن اگر عمل نہیں کرتے تو پلیز آج کے بعد جب بھی آپ مسجد میں داخل ہوں تو بیٹھنے سے پہلے تحیۃ المسجد پڑھنے کا اہتمام ضرور کریں. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.